دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چکنی مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک ایک مٹھی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے رنگت کے اعتبار سے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں ہیں۔ اگر آپ یہودیوں کے قواعد اور روایات کی ایک مقدس کتاب تلمود، جو کہ یہودیوں کی فقہ کا مجموعہ ہے، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ان کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک اور عورت کو پیدا فرمایا تھا جس کا نام للت تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی۔ ان روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ للت کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، اس لیے یہ مقام اور مرتبے میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہم پلہ ہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور للت کی تخلیق کا مرحلہ جب تمام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بہشت میں عدن نامی مقام پر بس جانے کے لیے حکم دیا۔ کچھ یہودی عالم تلمود کی ایک آیت کی ایسے بھی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کے دو فیز بنائے تھے، ایک عورت کی شکل اور جسم اور دوسرا مرد کا چہرہ اور جسم۔ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، بعد میں انہیں چلنے پھرنے میں مشکلات کی وجہ سے الگ الگ کر دیا گیا، اور یوں آدم علیہ السلام اور للت دونوں میاں بیوی کی شکل میں وجود میں آ گئے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی باقی ماندہ مٹی سے تخلیق کیا تھا، اس لیے یہ عورت اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھنے لگی، اور اسی بات کو لے کر اکثر دونوں میں جھگڑا رہتا تھا۔ یہودیوں کی اس کتاب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام خود کو اس سے افضل سمجھتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اور جنسی اعتبار سے للت سے قوی اور افضل بنایا ہے۔ لیکن للت یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ خود کو افضل تصور کرتی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس برابری کو لے کر دونوں میں اختلافات جھگڑوں کی صورت اختیار کرتے گئے۔ ان روایات میں کہا جاتا ہے کہ ان باتوں سے تنگ آ کر للت نے شیطان سے دوستی کر لی۔ شیطان نے ان سب باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اسم اعظم سکھا کر جنت سے اسے دوسری دنیا میں بھگا دیا۔ اس طرح وہ اسم اعظم کا ورد کر کے جنت سے پرواز کر گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جنت میں کہیں بھی نہ پایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، تو نے میرا دل بہلانے کے سامان کے لیے جو عورت تخلیق کی تھی وہ عورت جنت میں نہیں بلکہ کہیں اور پرواز کر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں سینسی نوئے اور سیمن گلوف کو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ اگر وہ واپس آ گئی تو اس کی پیدائش کا مقصد ٹھیک تھا، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے 100 بچے روزانہ کے حساب سے مار دیے جائیں۔ فرشتے یہ احکامات لے کر فوراً تلاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرشتوں نے اس عورت کی تلاش شروع کر دی تو انہوں نے پایا کہ وہ ایک سمندر جہاں مصری فرعون سمیت ڈوبے تھے، اس سمندر کے درمیان غوطہ زن ہے۔ فرشتے اس عورت کے پاس گئے اور نہایت شائستگی سے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ جنت کے سفر پر واپس چلو، مگر اس عورت نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، اور یہ عورت روزانہ اپنے 100 بچے مروانے پر راضی ہو گئی۔ یہود کی روایات کے مطابق جب فرشتے مایوس واپس لوٹے تو حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان اور مایوس ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت حوا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دلی طور پر خوش اور مطمئن ہو گئے، اور دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں چاہو رہو، جہاں سے چاہو درختوں کے پھل کھاؤ۔ اس طرح وہ عیش و عشرت اور شادمانی کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ انہیں کوئی غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی نہیں تھی۔ جب اس بات کا پتہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کو چلا تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی اور غصے کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ دن رات یہ تدبیریں کرنے لگی کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے کس طرح نکالا جائے۔ یہودی روایات کے مطابق للت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ ابلیس کے پاس گئی
ابلیس بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بلند مرتبے اور مقام کی وجہ سے انتقام اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ تب للت اور ابلیس نے بہترین منصوبہ بندی کی۔ ابلیس کے کہنے پر للت نے ایک سانپ کا روپ دھارا اور جنت میں داخل ہو گئی۔ یہ جنت میں داخل ہو کر اس مقام پر پہنچی جہاں حضرت حوا علیہ السلام موجود تھیں۔ حضرت حوا چونکہ عیش و عشرت اور شادمانی والی زندگی بسر کر رہی تھیں، اس لیے للت نے حضرت حوا علیہ السلام کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتی ہو تو اس جنت میں موجود ایک درخت کا پھل کھاؤ۔ یہ پھل کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گی اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو یہ پھل کھانے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جہاں چاہو رہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا اور بھول کے بھی اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اس درخت کا ذکر احادیث شریف میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ سنبل کا درخت تھا۔ اس درخت کا دانہ گائے کے گردے کی طرح ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ اب دوبارہ چلتے ہیں یہودی روایات کی جانب، جن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کے بہکاوے میں آ کر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے خود بھی وہ پورا پھل کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھلایا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کے باوجود اس کی حکم عدولی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور دونوں کو الگ الگ زمین پر پھینک دیا گیا۔ آدم و حوا 130 سال تک علیحدہ علیحدہ زمین پر رہے، اور یہودی روایات کے مطابق وہ اس دوران بدروحوں سے جنسی تعلقات استوار کرتے رہے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ ان کا ملاپ ہو گیا اور ان کا بیٹا سیٹ پیدا ہوا۔ اس کے بعد بیٹی ایزورا پیدا ہوئی، پھر بیٹا کین اور بیٹی آوان پیدا ہوئی، اور بیٹا آبیل اور بیٹی اکلیمہ پیدا ہوئی، اور بڑے ہونے پر ان کے جوڑوں کے حساب سے آپس میں شادیاں کر دی گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو اس درخت کے پھل کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے غذا بنا دیا گیا۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس عورت کا ذکر جدید بائبل میں موجود ہے اور نہ ہی عہد نامہ قدیم میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے ایسی من گھڑت کہانی کیوں مشہور کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی مقدس کتاب تلمود ہے۔ وہ اس صحیفے پر سب سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا اصل صحیفہ یہی ہے۔ بابل کے بادشاہ بنو قد نصر نے جب یروشلم پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیا تو وہاں پر موجود تمام یہودی عالمین اور صالحین انہیں اپنے ساتھ وہ غلام بنا کر اپنے ملک بابل میں ساتھ لے گیا۔ یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے۔